बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सब तरह की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो आसमान और ज़मीन का मालिक है। सबसे पहले तो मैं अपने अक़ीदे का इज़हार करूँगा। मेरा ये अक़ीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ना वो अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है, और खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे प्यारे और आखिरी रसूल हैं, और अल्लाह ने उनको तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा और तमाम नबियों का सरदार बना के भेजा, और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नबूवत का सिलसिला है वो ख़त्म हो जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और मेरा इस बात पर पूरा यकीन है और अक़ीदा है। अब जो ड्रीम्स हैं ये मुझे बहुत सालों से आ रहे, और मैंने इन ड्रीम्स का कभी किसी से ज़िक्र नहीं किया। अगर 13 साल से लगाया जाए तो जब 2015 में मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो उस वक्त तकरीबन मुझे 28 साल हो गए इन ड्रीम्स को आते हुए। तो मैंने कभी भी इन ड्रीम्स को शेयर नहीं किया, ना कभी इवन किसी पे भनक भी नहीं पड़ने दी कि मुझे ये जो ड्रीम्स है ये आ रहे हैं। तो जब तक अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया तो मैंने भी इन ड्रीम्स को कभी किसी से शेयर नहीं किया। तो अब उसी तरह जब मैंने ये ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो मुझे अहादीस का इतना पता नहीं था, ख़ास तौर पे जो एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड अहादीस थी। तो जब मैंने ये ड्रीम शेयर करना शुरू किए तो मुझे लोगों ने जो तो ड्रीम से बिलीव नहीं थे करते, वो कहते थे कि तुमने ये ख्वाब अपनी तरफ से बनाए हैं और तुम ये ज़ाहिर करना चाह रहे हो कि तुम ही इमाम महदी हो, और लेकिन तुम उसका इजहार नहीं कर रहे। और जो ड्रीम्स पे बिलीव करते थे वो कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से हैं और आपको कोई अल्लाह इन फ्यूचर कोई बड़ा मकाम देगा। तो अब वो फिर करते करते ज़्यादा लोग बात करना शुरू हुए। तो 2017 में 16 में अल्लाह ने मुझे कहा कि एक वीडियो बनाओ जिसमें तुम ये क्लियर तौर पे बताओ कि तुम कोई दावा नहीं करते, ना तुम कोई दावा करोगे। और फिर मैंने वो वीडियो भी बनाई, और उस वीडियो में मैंने मेंशन भी किया कि मैं ये सिर्फ़ अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, उसको मैं अमल करते हुए इन ख्वाबों को शेयर कर रहा हूँ, और मैं किसी किस्म का कोई दावा नहीं कर रहा और ना मैं कभी कोई दावा करूँगा। और जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके लोगों को गुमराह करे तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में जले, और झूठों पर अल्लाह की लानत हो, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। तो ये वीडियो मैंने उस वक्त बनाई। तो जिस तरह मैंने इतने साल तक ड्रीम शेयर नहीं किए और अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, यानी फर्मा बरदारी की, तो उसी तरह जब अल्लाह ने मुझे ये कहा कि तुमने कोई दावा नहीं करना, तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की फर्मा बरदारी करूँगा और कभी कोई दावा नहीं करूँगा। और ये जो लोग हैं वो जो ड्रीम से बिलीव करते हैं वो बेसिकली इस बात का इजहार करते हैं, ना कि मैंने ये कभी कोई ऐसी बात कही। अभी जो रिसेंटली आपने देखा कि लोगों ने यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे जो हमारे ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई, मेरे ख़िलाफ़ झूठ बोला कि जी कासिम ने नौज़ुबिल्लाह दावा किया है। तो अगर मैंने कोई दावा किया है तो आप उसका कोई प्रूफ तो साथ लगाएं, कोई क्लिप होगा आपके पास, कोई ऑडियो होगी, वो आप साथ लगाएं। मैंने 8 साल हो गए हैं मुझे ये ड्रीम शेयर करते हुए, और जितने भी ये वीडियोस बनाने वाले हैं उन्होंने ज़्यादातर वो क्लिप यूज़ किया जो न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू था डॉक्टर सुबैर इकराम के साथ। तो उसी में वो मुझसे पूछते हैं कि माजी में बहुत से लोगों ने दावा किया इमाम महदी होने का, तो आप भी तो कोई मुस्तकबिल में दावा तो नहीं करेंगे?
تو پھر میں نے انہیں یہی جواب دیا کہ مجھے 8 سال ہو گئے ہیں ان خوابوں کو شیئر کرتے ہوئے، اور مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں، کوئی ایک آڈیو دکھا دیں، ایون کوئی چیٹ ہی دکھا دیں کہ جس میں نے کوئی بڑی بات بھی کی ہو، دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے بس وہ ایک کلپ دکھا دیا اور کہہ دیا، جھوٹ باندھ دیا کہ جی قاسم نے یہ دعویٰ کیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ نیو ٹی وی کا انہوں نے انٹرویو دیکھا ہوگا، تو وہ کلپ انہوں نے کیوں نہیں اس کے ساتھ لگایا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں اور جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے، وہ اصل میں ان کے دلوں میں کینہ اور بغض ہے، غرور اور تکبر ہے، جس کی وجہ سے وہ میرے خلاف ایسے بات کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک صاحب تھے، انہوں نے یوٹیوبر کا نام لیا کہ جی ایک یوٹیوبر ہے، وہ ان کو بڑا سپورٹ کرتا ہے، لیکن انہوں نے اس کا نام نہیں لیا۔ تو آپ ہمت کر کے ان کا نام لیتے نا کہ وہ اویس نصیر ہیں، کہ جنہوں نے پہلی بار یوٹیوب پہ یہ بات کی کہ مستقبل میں وہ شخصیت ہو سکتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے اس لیے نہیں بتایا کہ کیونکہ پتہ ہے کہ پھر لوگ جو ہیں وہ ان کا نام جو ہے وہ سرچ کریں گے اویس نصیر کا، اور ان کے چینل پہ جائیں گے، اور وہ پھر ساری ان کی جب ویڈیوز دیکھیں گے تو انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ بیسیکلی قاسم نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ یہ اویس نصیر ہیں جو اس بات کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تو ہے اویس نصیر تھے، اب تو اور بھی ہیں، یہ جیسے سید عرفان ہیں، سید وجاہت علی ہیں، فہد خان ہیں، ثاقب عنایت اللہ ہیں، اور بھی کافی ہیں، فیصل بھائی ہیں۔ تو اب یہ باتیں کرتے ہیں کہ میرے بارے میں، اور میں نے کوئی اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا کبھی بھی۔ حالانکہ میری ان لوگوں سے اب اتنی فرینکنس ہو گئی ہے، تو بندہ ہوتا ہے فرینکنس میں بھی کوئی بڑی بات کر دیتا ہے، لیکن آپ ان سے پوچھ لیں، میں نے کبھی کوئی فرینکنس میں بھی ایسی کوئی بڑی بات نہیں کی۔ تو دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور یہ لوگ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مستقبل میں کوئی نعوذ باللہ دعویٰ کرے گا، تو ان کی یہ حسرت ہی رہ جائے گی، لیکن یہ میرے منہ سے کبھی کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں سنیں گے۔ تو انشاءاللہ اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب جیسے ایک بڑے عالم ہیں، مذہبی شخصیات ہیں، انہوں نے بھی بغیر تحقیق کیے میرے اوپر جھوٹ باندھ دیا کہ جی میں نے یہ دعویٰ کیا۔ حالانکہ انہوں نے ایک ٹویٹ ہے، اس کو پن کیا ہوا ہے کہ جو آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو آپ پہلے اس کی تصدیق کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی غلط فہمی میں یا کوئی جلد بازی میں کوئی ایسی بات کر دیں جس سے کسی دوسرے مسلمان کا دل دکھے۔ تو اب وہ خود تو ٹویٹ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں، لیکن جب ان کے پاس کوئی ایسی خبر آئی تو انہوں نے بغیر تحقیق کیے ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں جھوٹ باندھ دیا کہ یہ اس نے نعوذ باللہ دعویٰ کیا ہے، اور ایون یہاں تک کہا کہ یہ لافیبل ہے، یعنی مذاق اڑایا، اور یہ کہا کہ جو یہ آدمی ہے یہ مینٹل اس کو بیماری ہے، کوئی مینٹلی ill ہے۔ نہ صرف مجھے بلکہ ان لوگوں کو بھی کہا جو میرے ساتھ ہیں۔ تو یعنی یہ کیسے یعنی عالم ہے کہ ایک مذہبی شخصیات ہیں کہ جو اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن اور یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہے ہیں، اور وہ اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں، ریپریزنٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، لیکن دوسری طرف وہ بغیر تحقیق کیے جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں۔ تو اب میں یہاں پہ مثال دوں گا کچھ اللہ کے نبیوں کی۔ تو ایک بار یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت ہوتی ہے جس کو ذہنی بیماری ہوتی ہے، یعنی وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہوتی، تو اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا، سب اس سے اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ تو ایک دن وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس سے بات کرتے ہیں، اور تب تک بات کرتے ہیں کہ جب تک وہ اپنی بات پوری کر نہیں لیتی، اور وہ گرمی بھی ہوتی ہے اور دھوپ بھی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے مبارک ہیں وہ پسینے سے بھیگ جاتے ہیں، گیلے ہو جاتے ہیں، تو صحابہ جو ہوتے ہیں وہ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ عورت اپنی بات کر کے چلی جاتی ہے تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں آتے ہیں، تو صحابہ ان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پاگل عورت ہے، آپ کیوں اس کے لیے اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں اتنی گرمی میں؟ تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی اس سے بات نہ کروں، تو کیا میں بھی اس سے بات نہ کروں؟ تو یعنی خاتم النبیین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی یعنی ذہنی مریض کا بھی دل دکھانا گوارا نہیں کیا، اور اس کی پوری بات سنی۔ تو یہ جو یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں میرے خلاف، آپ لوگوں کے خلاف، اور ایون مینٹل بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ جیسے کہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں،